बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ मीज़ान बैंक के होम लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जिनके पास अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है और वो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है मीज़ान बैंक की जानिब से। मीज़ान बैंक मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम के तहत बहुत ही आसान शराइत पर पूरे पाकिस्तान के अंदर कर्जा फराहम कर रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा मीज़ान बैंक से कितना कर्जा आपको मिल सकता है, किन किन मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी है, इसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। मीज़ान बैंक की जानिब से अपने कस्टमर की जानिब से आने वाली तमाम तर शिकायत का जायज़ा लिया गया है और उसके बाद मीज़ान बैंक ने बहुत ज़्यादा चेंजिंग की हैं अपनी पॉलिसी के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मीज़ान बैंक से कर्जा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकें। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा मीज़ान बैंक से आपने कर्जा कैसे हासिल करना है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, मीज़ान बैंक की जानिब से दो किस्म के लोगों को कर्जा देने की ऑफर की गई है। नंबर 1 पे दोस्तों पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जो सैलरी पर्सन है, जिनका ताल्लुक़ तनख्वाहदार तबके से है, मर्द ख़वातीन, वो कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस मैन हैं वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कहीं पे जॉब कर रहे हैं वो भी कर्जे के लिए अहल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 मरले का घर अगर आप बनाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आप 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं मीज़ान बैंक से अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो कर्जे की जो है अमाउंट कितनी है, कितना कर्जा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। दोस्तों 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। इन 3 कैटेगरी के तहत किसी एक कैटेगरी में आप कर्जा ले सकते हैं मीज़ान बैंक से। नंबर 1 दोस्तों कैटेगरी में 5 मरले के घर के लिए आपको कर्जा मिल सकता है 27 लाख रुपए से लेकर 35 लाख तक। इसमें 10% जो पैसे हैं वो आपने अपने पास से लगाने होंगे, ठीक है। लेकिन याद रहे ये जो 5 मरले के घर है ये मीज़ान बैंक की जानिब से कहा गया है कि इसमें आपने 3% जो है वो सूद पे करना होगा, मार्का पे करना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी कैटेगरी है इसमें भी आप 5 मरले घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं। कोई 5 मरले का प्लॉट है, जो 5 मरले का फ्लैट है या फिर अपार्टमेंट है या फिर 5 मरले का घर है, उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है 60 लाख रुपए तक। इसमें 10% आपने पैसे जो है अपने पास से लगाने होंगे, बाकी मीज़ान बैंक अदा करेगा, ठीक है। इसके बाद 5% से लेकर 7% तक जो है आपसे मार्कअप लिया जाएगा, सूद लिया जाएगा मीज़ान बैंक की जानिब से। इसके बाद दोस्तों तीसरी कैटेगरी के तहत आप 10 मिलियन रुपीज़ तक कर्जा हासिल कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपए तक, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप 10 मरले के घर बना सकते हैं। 10 मरले के घर बनाने के लिए तीसरी कैटेगरी के तहत आपको कर्जा मिल सकता है 1 करोड़ रुपए तक। इसमें 15% तक जो है पैसे आपने अपने पास लगाने होंगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो आप बनाने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों आपने 7% से लेकर 9% तक जो है मार्कअप पे करना होगा मीज़ान बैंक को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अदर जो आपके अखराजात होंगे वो कितने होंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस 4000 रुपया मीज़ान बैंक की जानिब से ली जाएगी और इसमें प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं, इसके अलावा कुछ इनके चार्जेस होते हैं जिसे हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, उनके चार्जेस हैं 640 रुपये तक होती हैं, वो भी आपने पे करने होंगे। अब दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि सबसे ज़्यादा अहम है। अगर आप इसके ऊपर पूरा उतरते हैं तब आपको कर्जा मिलेगा, ठीक है। पाकिस्तान की तमाम सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जो है कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके इलाके में मीज़ान बैंक की ब्रांच मौजूद है। मीज़ान बैंक की जहाँ जहाँ पे ब्रांच मौजूद है उस एरिया से आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बंदा भी कर्जा ले सकता है और 2 बंदे मिलके भी कर्जा ले सकते हैं। अगर आप एक बंदा कर्जा लेना चाहते हैं तो उसकी एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए और 2 बंदे अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर भी आपकी एज जो है 20 साल तक होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज जो है 65 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। मंथली इनकम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले रिक्वायरमेंट थी कि आपकी जो है मंथली इनकम 15,000 या 18,000 होनी चाहिए, अब ख़त्म कर दी गई है। मीज़ान बैंक की जानिब से कहा गया है कि अगर आप 1000 रुपया भी महीने का कमाते हैं या 500 भी कमाते हैं तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आपको कर्जा मिल जाएगा। जो इनकम की शर्त है उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता चलो एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस टर्नओवर जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है 3 साल का है, यानी अगर आपको नौकरी करते हुए 3 साल गुजर चुके हैं तब आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन फैमिली है और आपको 3 साल बिजनेस करते हुए हो चुके हैं तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
اب دوستوں یہاں پہ کچھ چیزیں اور ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت زیادہ اہم ہیں یہ چیزیں۔ نمبر 1 پہ دوستوں یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی 3 بیسک چیزیں ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوگا قرضہ لینے کے لیے۔ نمبر 1 پہ دوستوں اگر آپ کے نام پہ پہلے کوئی پراپرٹی موجود ہے پھر آپ میزان بینک سے قرضہ نہیں لے سکتے اس اسکیم کے تحت، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے نام پہ پہلے کوئی پراپرٹی موجود نہیں ہے، آپ پہلی مرتبہ اپنا گھر بنانے جا رہے ہیں، تب آپ کو قرضہ مل سکتا ہے میزان بینک سے۔ دوسرے نمبر پہ دوستو اگر آپ حکومت پاکستان کی سبسڈی والی اسکیم میں پہلے گھر لے چکے ہیں تب آپ کو قرضہ نہیں مل سکتا۔ اگر آپ حکومت پاکستان کی سبسڈی والی اسکیم میں پہلی مرتبہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں تب آپ قرضہ لے سکتے ہیں میزان بینک سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 5 مرلے کا گھر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ 10 مرلے کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے قرضہ لے سکتے ہیں میزان بینک سے۔ اب دوستو یہاں پہ انہوں نے کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اپلیکیشن فارم کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے اور آپ کو بینک کے اندر سے بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ اپلیکیشن فارم لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے، یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ سیلری پرسن ہے بزنس مین ہے، تو آپ نے سیلری پرسن کے اوپر کلک کرنا۔ اگر آپ بزنس مین ہے تو آپ نے اس کے اوپر آپ کے سامنے فارم آ جائے گا۔ اس فارم کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے پر کرنا ہے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ تقریباً 4 صفحات کا جو ہے فارم ہے، آپ نے اس کو پر کرنا ہوتا ہے۔ اس کو اردو کے اندر بھی انفارمیشن لکھی ہوئی ہے، انگلش کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کو پر کر کے آپ نے میزان بینک میں جمع کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس فارم کے ساتھ چند ایک ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ اویلیبل ہے جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اب چند ایک ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گے۔ نمبر 1 پہ دوستو اپلیکیشن فارم اوریجنل آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کو بینک کے اندر سے بھی مل جائے گا اور یہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ دوستو آپ کو جو ہے ایک شیٹ چاہیے ہوتی ہے، پروڈکٹ ڈسکلوزر شیٹ، یہ آپ کو بینک کے اندر سے مل جاتی ہے، اوریجنل آپ کو چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد CNSC کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، اگر آپ 2 بندے مل کے قرضہ لے رہے ہیں تو دونوں کی کاپی چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 تصویروں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اوریجنل اپنے تصویریں آپ نے جمع کروانی ہے بینک میں۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے بتایا جی پروف آف الائنمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، جن دوستوں کے پاس آزادی جو ہے پلاٹ موجود ہے اور اس کے اوپر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو قرضے کی ضرورت ہے تو پھر پراپرٹی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، اس کی کاپی کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، امپلائمنٹ لیٹر آپ کو چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ نے لازمی جمع کروانا ہوتا ہے، وہ آپ کے اس فارم کے ساتھ لگے گا۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ اس فارم کے ساتھ آپ نے لگانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یوٹیلٹی بل کی کاپی ہے، رینٹ اگریمنٹ ہوتا ہے، یہ دوسری تیسری چیزیں، یہ فردن یہ ہر کسٹمر کی صورتحال کو دیکھنے کے بعد جو ہے ڈاکومنٹس آپ سے بینک مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ ہے اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ نئے سرے سے گھر بنانا چاہتا ہے، اس کی سچویشن اور ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس پلاٹ موجود ہے اور اس کے اوپر وہ کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کی سچویشن اور ہے۔ تو بینک جو ہے آپ کی سچویشن دیکھنے کے بعد آپ سے جو ہے ڈاکومنٹس جو ہے وہ مانگتا ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں جو سب سے مشکل ہوتی ہیں ڈاکومنٹس میں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ سیلری سلپ یا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہیں یا پھر پرائیویٹ سیکٹر میں، جو گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہیں ان کو سیلری سلپ مل جاتی ہے ہر مہینے اور ان کو ڈاکومنٹس امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ بھی مل سکتا ہے۔ اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں جن کو نہ سیلری سلپ ملتی ہے اور نہ ہی ان کے پاس بیچاروں کے پاس جسے کہتے ہیں کہ امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بائی ہینڈ CV لیتے ہیں کہ کہیں پہ کچھ 6 مہینے کام کر رہا ہے، کہیں پہ سال کام کر رہا ہے۔ تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے سیلری سلپ یا پھر امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ، یہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کو ضروری ہوتے ہیں، اس کے بغیر آپ کو قرضہ نہیں ملتا۔ 3rd نمبر پہ دوستو آپ کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے، باقی تو ساری چیزیں پوری ہو ہی جاتی ہیں اندازاً، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوستو پیمنٹ پلان انہوں نے میزان بینک والوں نے ابھی تیار کر لیا ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ میزان بینک جو ہے پورے پاکستان میں قرضہ دے رہا ہے مرد خواتین کو۔ تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ میزان بینک میں جا کے کہ اگر میں 5 مرلے کا گھر بناتا ہوں تو مجھے قسط کتنی ادا کرنی پڑے گی اور کتنے سالوں کے لیے مجھے قسط ادا کرنی پڑے گی۔ تو میزان بینک نے جو ہے مکمل ایک شیڈول پیمنٹ کا آپ کو بنا کے دے دیا ہے، یہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، لنک میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ یہاں پہ انہوں نے کیٹیگری بنا دی ہیں، یہاں پہ آ کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اگر میں اس کو بتاؤں گا کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس کے اوپر میں اسپیشلی آپ کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ میزان بینک سے اگر آپ قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو ماہانہ قسط کتنی پے کرنی ہوگی۔
اب یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ انہوں نے تنخواہ کو سامنے رکھا ہے کہ آپ کی کم از کم اتنی تنخواہ ہونی چاہیے، پھر آپ کو اتنا قرضہ ملے گا، آپ کو اتنا سود پے کرنا ہوگا اور اتنی آپ کی ماہانہ قسط بنے گی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے، آپ یہاں کس کو ریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آخری بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ کسی بھی برانچ میں چلے جائیں میزان بینک بھی، وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا میں میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کے تحت اپلائی کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، آپ نے اس کو پر کر کے جمع کروانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ 5 مرلے کے گھر کے لیے 27 لاکھ روپے تک قرضہ لیتے ہیں 20 سالوں کے لیے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کو جو ماہانہ قسط ہے وہ 3500 روپے تک بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ 3000 سے لے کر 3500 کے درمیان میں آپ کی ماہانہ قسط بنے گی، کیونکہ اس کے اوپر آپ کو جو ہے مارک اپ وہ صرف 3% دینا ہوتا ہے۔ 3% مارک اپ کے اوپر آپ کو 27 لاکھ روپے تک جو ہے قرضہ مل سکتا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔